اللہ 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 اللہ۔ ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ ہر محاذ میں اللہ کے نبی کے ساتھ کھڑے رہے، ایک محاذ میں نہیں جا سکے۔ ابھی نکلے نا ہم گشت کے لیے، یہاں سے جائیں، اس گلی میں جائیں، اس گلی میں جائیں، لوگوں کو دعوت دیں، اور ایک ساتھی ہمارے اندر ہی بیٹھو یہ کہہ دے یار میرا تھوڑا سا کام ہے میں نہیں جا سکتا۔ ایسے ہر گشت پہ گئے وہ، ایک دفعہ انہوں نے اللہ کے نبی سے کوئی عذر بیان کر دیا، یہ عذر تھا میں نہیں جا سکا۔ اللہ کی طرف سے احکام آئے کہ اس سے قطع تعلق ہی کر دو، چھوڑ دو اس کو، اس سے نہیں بات کرنی، اس سے نہیں بات کرنی۔ اتنا سخت حکم آ گیا کہ نبی کو وحی بھیجی گئی کہ یہ ہمارے اللہ کے راستے میں، ہمارے راستے میں جانے سے اس نے عذر پیش کیا ہے، لہذا اس سے قطع تعلق ہی کر دو۔ قطع تعلق جب ہوئی تو غسان کے بادشاہ نے اس کو خط لکھا کعب ابن مالک کو۔ غسان کے بادشاہ نے، کون تھا بھائی؟ کافر تھا، اس نے خط لکھا کعب ادھر آ جاؤ، کافر ہو جاؤ، یہ محمد تم سے نہیں بولتا نا، یہ اس کے صحابہ تم سے نہیں بولتے، اور آسمان سے یہ کہا جاتا ہے کہ تمہارے لیے وہی آ گئی اور تم سے قطع تعلق ہی کر دی، کوئی تم سے بول ہی نہیں رہا، کوئی تم سے معاملات ہی نہیں کر رہا، کوئی تم سے لین دین ہی نہیں کر رہا، کوئی تم سے ہنس کر نہیں بول رہا، کوئی تمہارے سلام کا جواب نہیں دے رہا، ہمارے پاس آ جاؤ، کافروں کے پاس۔ کعب ابن مالک چیخ مار کر روئے جب خط پڑھا، کہا کعب تو اتنا نیچے گر گیا کہ اب مسلمانوں کی طرف سے تو رکاوٹ ہوئی، کافروں نے تجھے دعوت دینا شروع کر دی، اتنا نیچے گر گیا کعب تو۔ آج ہم سارے اسی پوزیشن کے اندر ہیں، غور سے دیکھو اپنے آپ کو کہ آج سارا دن ہمیں کفر دعوت دے رہا ہے اور ہم کفر کی دعوت پر بھاگ جا رہے ہیں۔ سارا دن کفر دعوت دے رہا ہے ہمیں اور ہم کفر کی دعوت پر بھاگ لبیک کہہ رہے ہیں، اور جو اذان آ رہی ہے پرواہ بھی کوئی نہیں۔ ہمارا حال یہی ہوا ہے جیسے کعب بن مالک کو خط لکھا گیا اور وہ تو پشیمان ہو گئے کہ آج کافر مجھے دعوت دے رہا ہے، میں اتنا نیچے آ گیا اور ہمیں سارا دن کافر دعوت دے رہا ہے اور ہم سارا دن کفر کے ساتھ ہیں، سارا دن کفر کے ساتھ ہیں۔ تو اس لیے بھائی اپنی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے، اپنی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم یہ سمجھ رہے ہیں نا کہ مسائل ہم حل کر لیں گے تو قبروں میں جانے والے چلے گئے، مسائل نہیں حل کر سکے، آپ بھی مسائل نہیں حل کر پائیں گے، میں بھی اپنے مسائل حل نہیں کر پاؤں گا۔ صرف ایک راستہ ہے، صرف ایک راستہ کہ اللہ سے رجوع کر لیں، اللہ سے رجوع کر لیں بس۔ جن کے ساتھ رہتا ہے نا آدمی ان کا اثر رہتا ہے۔ وہ ایک نواب صاحب تھے نا، نواب صاحب کا قصہ مشہور ہے۔ نواب صاحب تھے، بیوی کو بٹھایا ویٹنگ روم کے اندر، ٹرین کا انتظار کر رہے تھے، عورتوں کا ویٹنگ روم تھا، اس میں بیوی بیٹھ گئی جا کر، سردار صاحب باہر بیٹھ گئے، اندر آ گیا سانپ، گاڑی لیٹ تھی، سانپ آ گیا اندر، عورتوں نے چیخیں مارنا شروع کر دی، اندر سانپ آ گیا، کوئی مرد ہے تو بچاؤ، کوئی مرد ہے تو بچاؤ۔ نواب صاحب کے ہاتھ میں ڈنڈا تھا، دوڑے گئے اندر فوراً، اور یہ مار ڈنڈا اور یہ مار ڈنڈا، سانپ بھاگ گیا، سانپ بھاگ گیا۔ تو نواب صاحب نے سوچا بھی غنیمت ہے، چاروں طرف بیٹھی عورتیں، تو بیوی کے بغل کے اندر پھنس کے بیٹھ گئے وہیں عورتوں کے ویٹنگ روم میں۔ آدھا گھنٹہ گزرا، پون گھنٹہ گزرا، وہ جو نگاہ تھی وہ بھی عورتوں کے چہروں پر ڈلی، ان کی آوازیں بھی کانوں کے اندر ڈلی، وہ کیفیت ختم۔ آدھے گھنٹے بعد پتہ لگا وہی سانپ پھر کرسی کے نیچے سے ادار ہوا۔ تو جیسے عورتوں نے پہلے چیخیں ماری کوئی مرد ہے تو بچاؤ، تو نواب صاحب بھی وہی چیخ مار رہے تھے کوئی مرد ہے تو بچاؤ، کوئی مرد ہے تو بچاؤ۔ اپنے اندر سے مردانہ ہونے کی وہ کیفیت ختم ہو گئی۔ وجہ کیا تھی؟ عورتوں کے بیچ میں بیٹھے، پہلے بھاگ کر آئے مرد ہو کر، کیوں؟ کیونکہ باہر بیٹھے۔ ہماری جو کیفیت ہے نا اس وقت، ہم دنیا کے اندر رہ کر اب کپڑے والا کپڑے کی دعوت دے رہا ہے، جوتے والا جوتے کی دعوت دے رہا ہے، دودھ والا دودھ والے کی دعوت دے رہا ہے، ریڈی والا اپنے پھل کی دعوت دے رہا ہے، چونکہ ہم نے سارا دن دنیا بولی اس لیے ہمیں سمجھ بھی دنیا آ رہی ہے۔ اللہ اللہ اللہ